کریں گے. ہمارے پاس جو مہمان شخصیت یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے، سیاسی معاملات کے حوالے سے بڑی سیر حاصل کرتے ہیں. مختلف معاملات پر اس سے پہلے بھی ہم آپ کو سرمت دے چکے ہیں اور آج ایک دفعہ پھر یہاں مدعو کا رکھا ہے. پروفیسر رحمت اللہ صاحب کو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، سوال سب سے پہلے یہ ہے، یہ جو اس وقت معاشی چیلنجز ہیں جس کے حوالے سے ہم شب و روز گفتگو کر رہے ہیں، جاننا یہ چاہوں گا کہ اس میں کوئی بہتری کے امکانات یا امید نظر نہیں آتی. اس کی بہت سارے محرکات ہیں. ایک تو سب سے پہلا جو سیاسی نوعیت کا معاملہ اور مسئلہ ہے کہ انتظامی معاملات ہمارے کیونکہ ٹھیک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے معاملات خرابی کا شکار ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے بڑا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے ہے، اس میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، کہ یہ جو ایک سود کے نظام کے اوپر ساری جو بنیاد آپ نے ڈالی ہوئی ہے، کھڑا ہوا ہے سارا آپ کا معاشی نظام، یہ کبھی بھی کام نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو مکمل طور پر اس میں یعنی کہ اشاریہ 0.001% کی بھی گنجائش نہیں ہے. جب تک آپ اس سے جان نہیں چھڑائیں گے تب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر اس طرح کا معاشی نظام رائج ہو کہ جہاں پر بیرونی طاقتیں بھی اپنا انفلوئنس رکھتی ہوں، یہ ممکن کیسے اور کیوں کر ہو پائے گا؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے معاشی حوالے سے اور سود کے حوالے سے، سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی ریلیجن رہ چکے ہیں، جتنی بھی سوسائٹیز رہ چکی ہیں اور جتنے بھی اسکالرز اس زمانے میں تھے، ان کو بھی اگر آج اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ سود پر پروان نہیں چڑھ سکتی. اگر کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی خطہ ہے، کوئی بھی گھرانہ ہے، اگر سود کی سسٹم پر اس کو آگے چلنا ہے تو وہ دن بدن پیچھے چلتا جائے گا، آگے ترقی نہیں کرے گا. جب آتی بات اسلام کی، اسلام نے تو دو ٹو کی بات کلیئر کر دی اپنے ماننے والوں کے لیے کہ آپ کے پاس جو نظام ہے وہ معاشی نظام ہے، وہ نہ سوشلزم ہے، نہ کمیونزم ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف آپ کی طرف جو نظام ہم نے نازل کیا بھیجا ہے وہ اسلام کا ہے. اور اسلام اس حوالے سے ہمیں کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جو لوگ، جو قومیں، جو اقوام، جو ملتیں، جو ممالک سود کا لین دین کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں. جو شخص، جو فرد، جو معاشرہ، جو قومیں اور جو اقوام جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے تو وہ ترقی کیسے کر پائیں گے؟ تو آج کا جو سسٹم ہے، پاکستان کا جو نظام ہے، پاکستان کے نظام کے اندر مجھے تو دور دور تک 100 سال کو بھی اگر ہم لے لیں، دور دور تک ہمیں اس نظام سے چھٹوارے کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی. انہوں نے اس طریقے سے کوئی پلان کیا ہی نہیں ہے کہ ہم اس سود کے نظام سے نکلیں. ابھی تازی جو معاملات، حالات جو چل رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر کسی کو یہ بات میری بری لگے، معذرت میں پیشگی کر رہا ہوں کہ ہمارے اس سسٹم کے اندر جو بینکاری سسٹم آج چل رہا ہے، تو بینکاری سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار آدمی ہے، جو پیسے والا ہے، اس پیسے والے کو یہ سسٹم، اسلامی بینکاری کا سسٹم اس کو مالدار کو اور مالدار بنا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ چلے جائیں، اسلام تو کہتا ہے نا جو غریب آدمی ہے، جو اس کو کھانے پینے کے لیے یعنی کچھ دانہ گھر میں نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تو وہ گھر کے لیے اگر قرضہ مانگتا ہے موجودہ سسٹم کے اندر، موجودہ اسلامی بینکاری کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو گھر نہیں دے گا. سب سے پہلے آپ سے کم 1 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ مانگے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پاس تو روزگار ہی نہیں ہے. بالکل. اسلام تو آپ اس سسٹم میں، اسلام جو کہتا ہے، اسلامی بینکاری جو کہتی ہے، اس سسٹم میں تو غریب کی تو اسلام موجودہ بینکاری کا جو سسٹم ہے وہ بات ہی نہیں کر رہا. وہ کہے گا کہ 1 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ لے آؤ، اس کے بعد کم سے کم آپ کے پاس کم سے کم 50,000 کی آمدنی ہونی چاہیے، اس کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. پھر آپ کو جا کر کے بینک سوچے گی کہ آپ کو قرض دیا جائے کہ نہیں دیا جائے. یہ کیا ممکن ہے کہ آپ نے اپنا اسٹینڈرڈ جو طے کیا ہو وہ کنونشنل بینکنگ کے اوپر طے کیا ہو، قائبر کو آپ فالو کر رہے ہو، بنیاد آپ کی جو، آپ مجھے معاف کیجئے بڑی تلخ بات ہے، سننے والوں کو یقیناً ناگوار گزرے گی، لیکن یہ جو معیار آپ نے سیٹ کیا ہے وہ قائبر کے اوپر کیا ہے، اور پھر اگر آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، اللہ ماشاءاللہ آپ جو بھی اس کے آگے رکھ لیں، نئی پروڈکٹس آپ انٹروڈیوس کرائیں، اس کے ٹائٹل آپ اسلامک رکھنے کی کوشش کریں، عربی میں رکھیں، زیادہ متاثر کن ہوں گے.
اس سے بات بن سکتی ہے. ایک سوال یہ ہو گیا. دوسرا جواب یہ دیجیے گا کہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ جو اس نظام کے تحت کسی نے ترقی کر بھی لی ہو, اور ایک جو خوف پیدا کیا جاتا ہے عموماً میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی جو معیشت کے چیمپئنز ہیں جو آتے ہیں آپ کو نظام کو چلانے کے لیے, تاثر یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ڈیفالٹ کر گئے تو شاید آپ دنیا سے آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. کہ واقعتاً ایسا ہے؟ کوئی مثال ہو تو ضرور بتائیے. سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے ہم اس کو فالو کریں گے تو کامیاب رہیں گے. اگر ہم تاریخ کے پیچھے چلے جائیں تو ابھی باتیں تو کھل کر کے آ رہی ہیں, تو جو لوگ بعض لوگ یہ میڈیا پر اور چینلز پر یہ باتیں کرتے ہوئے ہمیں سنائی بھی دیتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب پاکستان بنا تھا یہ لوگوں کو لولی پاپ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بالکل لا الہ لا الہ الا اللہ. وہ پاکستان کا مطلب ہمیں نظر نہیں آتا. پاکستان کے جو قرآن کے جو الفاظ ہیں ہم نے اپنے اداروں کے اوپر لکھ دیے بس. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کے پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اندر جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پتہ ہے, اور عدالتوں کے سسٹم کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اعدلوا اقرب للتقوی, عدل کرو وہ تقوی کے قریب ہے. عدل انصاف ہمیں ملتا نہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اس کے اداروں کے جو موٹو ہیں, جو ان کے مقصد ہیں, وہ قرآن سے لیے گئے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ایریگیشن اس طریقے کی جو بھی چیزیں ہیں ادارے ہوتے ہیں انہوں نے یہ آیات لی ہوئی ہیں اور ہمیں کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ واقعتاً جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا واقعتاً یہ تھا, یہ لولی پاپ تھا جو لوگوں کو دیا گیا تاکہ ملک بن جائے. اور ملک بننے کے بعد جو چیز ہم نے پری پلان کیا ہی نہیں تھا, جس ملک کو حاصل کر رہے ہیں اس کو چلانے کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی تھی, تو وہ بات ہمیں کلیئر سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ سچائی نہیں کی ہے, اس ملک کے ساتھ اس عوام کے ساتھ یوز کیا ہے اسلام کے نام پر. جو آپ کی بات چل رہی تو اس سسٹم کے اندر ہم جب چلیں گے تو یہ ملک, یہ قوم, یہ خطہ, کوئی بھی کنٹری یعنی ترقی نہیں کر سکتی جو اس نظام, جو اللہ کے نازل کردہ نظام کے ساتھ متصادم ہوگی, جو اس کے اگینسٹ جائے گی. کوئی بھی قوم, کوئی بھی خطہ اس کے مقابل آ گیا تو وہ ترقی نہیں کرے گا. چھوٹی سی مثال میں قرآن مجید کے اندر سے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ مَيْسَرَةٍ, اگر کوئی آدمی تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دے دو. بالکل ایسا قرآن کہتا ہے. صحیح ہے. بینک تو آپ کو اسلامی بینک, اسلامی بینک پتہ نہیں کتنے شیوخ الاسلام جنہوں نے اپنے نام رکھا ہے شیخ الاسلام فلاں, شیخ الاسلام فلاں. اسلام کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ مَيْسَرَةٍ, اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو مہلت دی جائے. آپ بینک سے قرضہ لے لیں, آپ کے اوپر پینلٹی لگے گی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. بینک کا بجلی کا بل آپ جمع نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے. آپ کے اوپر اضافی چارجز آتے ہیں. تو اسلام کہاں ہے؟ اسلام تو ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ ان کو سہولت مہیا کریں. ٹھیک. اور آج کے دن کسی بھی بینک میں چلے جائیں, آپ ان کو کہیں کہ میرے پاس نہ 1 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے, نہ میرے پاس گورنمنٹ کی پکی جاب ہے, میں ٹھیلا لگاتا ہوں اور ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں جو مجھے چیک کی صورت میں پیسے دیتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو اسلامی بینک جو دے کر کے دکھائے اور اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور بڑے بڑے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں شیخ الاسلام, تو پتہ چل جائے گا اسلام کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے تنگ دست کو مہلت دے دو. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اب ہم سود میں پھنس چکے ہیں, ہماری حکومت کی طرف سے بھی کچھ اقدامات نہیں کیے جا رہے, تو کیا کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے باہر آ سکیں؟ کوئی آپ اسلامی نظام کے حوالہ اگر دینا چاہیں, تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہیں تو آپ پلیز. اصل چیز جو آپ نے ورڈ استعمال کیا نا, ہم پھنس چکے ہیں. ہاں ڈیفینیٹ. ٹھیک ہے. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. اچھا. ٹھیک ہے. پھنستا وہ ہے جو چلتا سیدھی راہ پہ چلتا چلتے راستے آگے راستے اس کے بند ہو جاتے ہیں, وہ پھنس جاتا ہے. بھائی میں تو پھنس گیا ہوں, کیا کروں. اب شروع سے چلے ہی اس کے اگینسٹ تھے. شروع سے جب اس ملک کو حاصل کیا تھا اس وقت چلے ہی اگینسٹ تھے, تو اب پھنسنے کی بات ہی نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کو پھنسایا گیا ہے, آپ خود پہلے ایگری تھے پھنسنے کے لیے. ٹھیک ہے. جو IMF ہے, جتنے بھی ورلڈ بینک اور جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں, انہوں نے آپ لوگوں کو گھیر لیا ہے اور آپ اس پر ایگری کرتے گئے ہیں اور اسی ایگری کرنے کے. یہ ہمارا کے سوال میں ایک چیز کا اور اضافہ کر لیں, یہ بڑا کام کا سوال ہے کہ آپ اس کی ریپلیسمنٹ کیا لا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اکثر یہ دماغ میں سوال آتا ہے
کہ اگر آپ یہ کلچر اس کو ترک کر دیں، یہ بینکنگ کے طریقہ کار کو، یہ چیک کے نظام کو، آن لائن ٹرانزیکشن کو، اس کو پیپر کرنسی کو، اس کی جگہ سونے چاندی کے سکے اگر آپ رائج کر دیں، اگر آپ کو میسر آ جائیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا ممکن ہوگا کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ جو تجارتی معاملات ہیں اس کو جو ہے نبھا سکیں؟ کیونکہ ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ سسٹم سے ہٹو گے جو پوری دنیا میں رائج ہے تو پھر آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ اب اس تاثر کو کیسے زائل کریں گے ذرا فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سودی نظام سے ہم نہیں نکل سکتے، اور تاثر یہ دیتا ہے، تاثر جو دنیا کے اندر ہے، سب سے پہلے آپ اپنے جو شاہانہ جو اخراجات ہیں اس کو کم کریں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو کم کریں گے اور پلان کریں کہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس ملک کو کیسے چلانا ہے، جو قرضے ہیں اس کو کیسے اتارنے ہیں، یہ پلاننگ کریں گے تو بات آپ کی بنے گی۔ آپ کے جیب کے اندر 100 روپیہ ہے اور آپ خرچہ کر رہے ہیں 10,000 کا، تو آپ تو اپنی بات پر ہی سچے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ اس کو کریں۔ کسی عام آدمی جو ٹھیلا لگاتا ہے اس کے پاس ڈگری کچھ بھی نہیں ہوتی، عقل ہوتا ہے وہ اپنے چادر کے حساب سے پاؤں پھیلاتا ہے۔ اور ہم لوگ جو ورلڈ لیول کی ڈگریاں لے کر کے آتے ہیں، فائنانس میں پتہ نہیں کس قسم میں IMF اداروں سے آتے ہیں، اور اس ٹھیلے لگانے والے جتنی عقل ہمارے پاس لوگوں کے منسٹروں کے پاس نہیں ہوتی، جو اپنے چادر کے حساب سے پاؤں پھیلاتا ہے وہ مقروض بھی نہیں ہوتا، جتنی اس کے پاس ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، جی زندگی گزارتا ہے۔ اور ہمارے پاس جن لوگوں کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں انہی لوگوں کے بدلے ہی ملک تو مقروض ہو چکا ہے۔ آپ نے، ہم نے، ہوٹل چلانے والوں نے، گدا گاڑی چلانے والوں نے تو ملک کو مقروض نہیں کیا ہے۔ ایک آدمی سرحد سے خیبر پختونخوا سے اڑتا ہے اور کراچی میں آتا ہے، 1 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر، 1 سال کے اندر ایک بڑے ہوٹل کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کے پاس ڈگری تو نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، وہ کوئٹہ فلاں چائے کا ہوٹل، فلاں فلاں ہوٹل مثال کے طور پر، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی عقل، سینس، اتنی پلاننگ ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد اس جگہ کا جہاں وہ پھیرا گیری کرتا تھا وہ مالک بن جاتا ہے۔ وہ یہ جو لوگ ملک جو ہے پہلے اپنے پاؤں پر تھا شروع میں، ٹھیک ہے، مقروض نہیں تھا، لوگوں کو قرض دینے کے لیے تیار تھا پاکستان، ٹھیک ہے۔ اب آج یہ نوبت آ چکی، ہم 3 جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لاکھوں روپے کے ہم جو کہ IMF کے مقروض ہیں۔ میں یہ سمجھوں کہ اس سسٹم سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے نیت کا فقدان ہے، نیت کا فقدان ہے، اور ہم چاہ نہیں رہے، چاہتے نہیں، ہاں نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اور چاہ نہیں رہے کیونکہ ہم فقدان بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہمیں چیزیں سامنے آتی، مگر ہم نے غربت کو ختم کرنے کے لیے غربت کا جو ویلیو ہے اس کو اور اوپر لے کر آئیں۔ جس کے پاس 8,000 کچھ روپے ہوں، ہاں، وہ غربت کے اس لکیر سے وہ کیا ہے، اوپر ہے۔ تو ہم جو ہے غربت کو ختم کرنا نہیں چاہ رہے، اور ہم اس طریقے کی پلان کرتے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس چیز کا تو ان کو عوامی رد عمل بھی تو ایک حیثیت رکھتا ہے نا۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کیا پوچھ سکتی ہیں؟ بالکل وہی جو ابھی سر نے بھی بات کی کہ 8,000 سے اوپر والے امیر ہیں، تو یہ اس میں بالکل سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے برپا اس وقت بحث کا کہ 8,000 تو اب اس دور میں اگر ہم 50,000 بھی لے کے نکلتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کم پڑتے ہیں۔ تو 8,000 ڈو یو ایگری کہ اتنا ہمارے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ امیر ہے، کیسے لایا جائے نا؟ یہ 40% آبادی جو خطے غربت کے نیچے ہے، غربت کا خاتمہ، دیکھیں دین اسلام کے اندر بڑے راستے رکھے گئے ہیں، تجارت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس کو شاعر میں سے شامل کیا گیا، اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے بہترین کام یہ ہو سکتا ہے، طریقہ کار اصول بھی واضح کیے گئے کہ لین دین کے طریقے کیا ہیں، یہ بھی قرآن کریم فرقان حمید میں تمام چیزیں بتائی گئی ہیں، مگر یہ کہ ہم شاید اس کلچر کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ اب مسئلہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہماری تعلیمات میں شامل ہو چکا ہے کہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں چیزیں بیچنے والا تو بنا رہے ہیں لیکن ان کو بنانے والا نہیں بنا رہا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ مسئلہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نظام حکومت ہے یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح کے لوگ؟ سب سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم جو ہے کاروبار کو، بزنس کو نہیں بڑھا رہے، اس کو ختم کر رہے ہیں۔ کاروبار، بزنس جو پاکستان میں، جو کراچی میں بھی جو پہلے فیکٹریز وغیرہ تھی تو وہ باہر چلی گئی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کمپیئر کر لیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو مہاجر کو اور انصار کو آپس میں کیا بنایا تھا، بھائی بھائی بنایا تھا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کسی کا بھائی بنائے گئے تو اس بھائی نے جو جس علاقے میں وہ رہتے تھے مدینے میں، وہ انصار صحابی اس کو گھر لے آتے، کہتے یہ میرا گھر ہے، اس کو
पार्टीशन करते हैं, आधा आधा करते हैं, आधा आपका आधा मेरा, ठीक है। और ये मेरा फिलहाल बाग है, उसको भी आधा आधा कर देते हैं, आधा आपका आधा मेरा। और यहाँ तक के कहा कि मेरे पास 2 बीवियां हैं, एक को आप पसंद कर लो, एक को उसको मैं तलाक दे देता हूँ, आप उससे शादी कर लो। ये है क्या क्या कॉन्सेप्ट देता है मुहाजिर और अंसार का ये कॉन्सेप्ट। उस सहाबी ने क्या कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, आपको अल्लाह तबारक व तआला आपके अहल अयाल में, बिजनेस में, कारोबार में, घर में अल्लाह बरकत दे दे, मुझे मार्केट का रास्ता बताएं, यहाँ क्या होता है। बहुत खूब। ठीक है, जब वो मार्केट जाते हैं तो शाम को सोने की गुठली लेकर के आते हैं, और जब वो वफात पाते हैं तो उनके पास इतना सोना होता है कि उसको खुदालों से तोड़ करके उनके अहले खाना में तकसीम किया जाता है। ठीक है, और एक साहबी आता है नबी सल्लम के पास, कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, क्या करूं। नबी सल्लम ने ये थोड़ी कहा कि तू कर्जा ले ले, चंदा ले ले, भीख मांग, ठीक है, ये कर, और बैतुल माल से हम आपको दे देते हैं। साहबा को कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को कहते हैं इसकी मदद करो, तो करते। पूछा घर में क्या है, कहा है 1-2 चीजें हैं। रसूल ने कहा कि इसको बेच के ले आओ, मेरे पास आओ, एक रस्सी खरीदो, कुल्हाड़ी खरीदो। ऐसा ही बिजनेस से खाई ना, कारोबार से खाया। जब वो बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया, कुछ अरसे के बाद वो खुद स्टेबल हो गया, ज़कात देने के काबिल हो गया, वो इतना मुस्तहकम हो गया। ये इस्लाम ये चाहता है। इस्लाम लोगों को ये नहीं कहता कि आप जो हर साल रमजान के महीने के अंदर ज़कात के जो मुंतजर रहो, ये नहीं चाहता। इस्लाम कहता है कि मुआशरे के अंदर से बिजनेस, कारोबार और हुनर ये बढ़े। और हमारे मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल इतने महंगे कर दिए जाते हैं, कोई बिजनेस कारोबार तो चलता ही नहीं, टैक्स इतने लगाए गए हैं। ठीक है, अगर इस्लामी उसूलों के मुताबिक से देखा जाए तो टैक्स तो बनती नहीं। जब मुसलमान ज़कात देता है तो उसके अलावा इजाफी टैक्स हर चीज़ पर लगाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमारे सिस्टम में चल रही हैं, हम खुद नहीं चाहते कि हम इस मुल्क को, इस गुर्बत को जो है ख़त्म करें, और इस लोगों को जो सुख का सांस लेने दें, सुख का चैन लेने दें, ये हम चाहते ही नहीं हैं। हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर है, गुज़िश्ता दौर में तकरीर की थी इन्होंने, जब बजट पेश किया गया था, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, वो कहता था कि 35,000 जिसकी आमदनी है वो कैसे घर चलाएगा। स्पीकर साहब, वो 35,000 अपना घर कैसे चलाएगा, बच्चों की तालीम कैसे करेगा, रेंट कैसे देगा, बिजली का बिल कैसे भरेगा, ये सारी चीजें कैसे करेगा। उस वक्त ये चीख चीख करके तकरीर कर रहा था। और आज कहता है कि जिसके पास 8,000 कुछ रुपए हों तो वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है, वो गरीब नहीं है। और आप हम तीनों जो जिनकी तनख्वाहें हर एक को पता होती है, तो हम तो फिर उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मालदार इस सिस्टम में हो गए। तो कहने का मकसद ये कि ये गुर्बत को खत्म नहीं करना चाहते, ठीक है, गुर्बत को खत्म नहीं चल रहे, और लोगों को जो है वो सहूलियत फराहम करना नहीं चाहते। अगर चाहते, इस्लाम पर अमल करना चाहते, ये जो शेखुल इस्लाम जिन्होंने अपने टाइटल ये लिए हुए हैं, अगर वो इस्लाम पर अमल करते तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ऐसा वक्त आया, लोग ज़कात लेकर के घूम रहे थे, लेने वाला कोई भी नहीं था। प्रोफेसर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर व ममनून हूँ कि मुख्तसर वक्त में बड़ी सर हासिल गुफ्तगू हुई है। यकीनन पाकिस्तान का मौशी निज़ाम ऐसा है कि जिसके ऊपर और जिसके मसाइल के हवाले से जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। इस वक्त मईशत का अगर मुहासबा किया जाए हमारा, तो नज़र ही आता है, समझ में ही आता है कि जो सबसे बड़ा मसला इसको दरपेश है वो यही आपका सूदी निज़ाम है। क्योंकि बजट पेश किए जा रहे हैं, रोज़ाना शब रोज़ इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो रही है, मगर ये कि इसमें बेहतरी उसी वक्त मुमकिन है जब इसका असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। और ये जो बैंकिंग का मयार आपने रखा है मुल्क में, जो सूद के निज़ाम के ऊपर ये सारे बुनियादें आपने रखी हैं, अगर इसको तब्दील ना किया गया तो फिर ये जो लेन देन के मामलात हैं वो इसी तरह जो है वो इसी तरह बद इंतज़ामी का शिकार हमें नजर आएंगे। बहरहाल बात मुख्तसर करते हैं, ब्रेक के लिए हमारा कहा जा रहा है, और यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और गुफ्तगू जारी रखेंगे। शेफ से भी पूछेंगे उनकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची, और यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।